इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यही वो चीज़ थी जिसने मुझे आज, तो अब मैं ये कहूँगी कि ये 16 महीने से भी बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि शायद ही मेरी रिहाई के बाद कोई ऐसा दिन हो कि मैं अपने घर रही हूँ, या तो मैं घर से बाहर रही या मैं अदालतों में अपनी बेल्स के लिए फिरती रही। बट मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उसने इस सब्र का फल मुझे इस इज़्ज़त से दिया, इस इस्तकामत से दिया, इस साबित कदमी से दिया कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने सुरखरू हुई। मैं सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अपनी पूरी ILF की टीम का, चौधरी इश्तियाक साहब का, खाकान मीर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब शायद आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस केस को लिया, जब सबको ये लग रहा था कि शायद मैं बलूचिस्तान चली जाऊँ या मैं भी सिंध चली जाऊँ या मुझे इस्लामाबाद पुलिस पकड़ ले, और तारिक साहब जो हर वक्त हर लम्हा जब मुझे कहीं अरेस्ट के लिए जाना भी पड़ता था, तो ये सारी टीम ये कहती थी कि हम आपके साथ दिन रात रहेंगे, और हुआ भी। आपने देखा है कि चौधरी साहब हो गए, खालिद साहब हो गए, खाकान मीर जो मेरे लिए नॉमिनेशन पेपर्स देते हुए इनको अरेस्ट तक किया गया जब मैंने NA 118 का इलेक्शन लड़ने लगी थी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पे भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, जिस तरह से हमज़ा ने, मेरे ससुर तो मैं नहीं कहूँगी, मेरे वालिद से भी आगे, जिस तरह ये दोनों, एक तरफ अंकल और एक तरफ हमज़ा, और मेरी बेटियाँ, मेरी बहन, मेरी मदर इलेक्शन कमीशन जाती थी, ये लाहौर हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स जाते थे। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अपने लीडर की शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमेशा मुझे एक ही बात का शऊर दिया, मुझे क्या पूरी आवाम को, और जिन्होंने एक ही तरबियत की कि मुश्किल से मुश्किल हालात हो जाए, आपने घबराना नहीं है। और यही हमारा मैसेज अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आलिया हमज़ा टूट जाती तो ये मेरी हार ना होती, बल्कि वो ख़वातीन जो मेरी तरफ देख रही थी, जो ये देख रही थी कि आज की ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मजबूत है, ये अपने नज़रिए से डट सकती हैं, तो मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगी, आप जुनून को कैद नहीं कर सकते, आप नज़रिए को कैद नहीं कर सकते, आप जो हमारा विजन है ना, आप उसको कैद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खड़े हैं। मैं अपनी सारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए आज एज ए रोल मॉडल सामने आई हूँ, वो रोल मॉडल जो खड़ा हो सकता है, जो जुल्म का मुकाबला कर सकता है डट कर। ना अदालतें हमें इस वक्त, आप देख लें कि अगर अदालतों की हम हर अदालत में पेशियां भुगतते रहे, कभी मैं सुबह फैसलाबाद होती थी, सरगोदा होती थी, इस्लामाबाद होती थी, किसी लम्हे हम बिल्कुल नहीं घबराए। और मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहती हूँ कि अब हमारा मकसद, जो हमने ज़िंदगी गुजार ली, जो ये टाइम गुजार लिया, उसके बाद अब हमारा एक ही मकसद है, हमने आगे ये देखना है कि किस तरह से हम इस मुल्क को एक प्रॉस्परस पाकिस्तान बना सकते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहां एहतजाज की सियासत ना हो, जहां हड़तालें ना हो, जहां एहतजाज पे आपके घरों की बेहुरमती ना हो, आपकी ख़वातीन की बेहुरमती ना हो, जहां ट्वीट करने पर आपकी गिरफ्तारियां ना हो, जहां जबरी गुमशुदगियां ना हो, जहां ताजिर इस तरह हड़ताल करने पर मजबूर ना हो, जहां किसान को अपने हक के पैसे मिलने के लिए किसी के मिन्नते तरले ना करने पड़े। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी स्ट्रगल, मेरे लीडर की स्ट्रगल इस पाकिस्तानी अवाम के लिए है। यानी ख़वातीन को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ये समझती हैं तो आपके हौसले के आगे पहाड़ भी नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ हिम्मत करें, और सिर्फ अब हमारी एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें अपने लीडर को रिहा कराना है, और हमें उसके लिए हम जब भी तहरीक का ऐलान करेंगे तो मुझे पता है कि हमारी ख़वातीन हमारा हर अव्वल दस्ता होंगी। उसके अलावा यहाँ बहुत से लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने मेरा हर लम्हा साथ दिया। मैं बख्शी खाना में होती थी तब भी वो मेरे साथ होते थे, कभी प्रिजन वैन में होती थी, तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं कभी भी वो वक्त नहीं भुला सकती।
سارے یہ کہتے ہیں میڈیا چینلز کیا, میں ایک ایک اور سب کو پتہ ہے کہ میں کن کن کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اور بہت سے ایسے لوگ, کوئی میں تو یہ کہوں گی کہ جن کا شاید میں یہاں نام نہ لے سکوں کہ ان کے یہ پرابلمز ہوں, بٹ میرا بہت ساتھ دیے. یہاں انجم کھڑی ہیں, یہاں پر رضیہ کھڑی ہیں, سمیرہ کھڑی ہیں, یہ لڑکے ہمارے کھڑے ہیں میرے حلقے والے. اور سب سے پہلے میں مقروض ہوں NA 118 کی کہ جیل میں رہتے ہوئے آپ نے مجھے یہ الیکشن جتایا. آپ بالکل فکر نہ کریں, میں FIA کی بیل کرانے کے بعد اپنے حلقے میں آ رہی ہوں. میں ہر کسی کا شکریہ ادا کروں گی اور ہر ایک سے خود جا کر ملوں گی, کیونکہ ہم نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. NA 118 ہو, پاکستانی قوم ہو, اور سب سے آگے میرا لیڈر عمران خان, جس کی رہائی کے لیے میں سب سے پہلے نکلوں گی. نہ جیلیں ہمیں ڈرا سکتی ہیں. آخر میں صرف اتنا کہوں گی, اب نہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں, نہ شہر پھرانے سے ڈرتے ہیں, نہ پریزن وین سے ڈرتے ہیں. اگر کچھ نیا کرنا ہے تو اب آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ اگر گولی مارے تو سیدھی سر میں ماریے گا, رہنے نہ دیجیے گا. کہ پنجاب میں جو ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے, آپ نے یہ کہا ہے قدم اٹھائیں گی, آپ نکلیں گی, سڑکوں پہ نکلیں گی, تو کیا جو ابھی تک لاہور میں جلسہ نہیں ہو پا رہا, کیا آپ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کام کریں گی اس حوالے سے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں, لاہور میں جلسہ ہونے لگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہماری لاہوریوں نے یہ بتا دیا ہے 8 فروری کو, کیا لاہور نے, کیا پورے پاکستان نے بتا دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. جب لاہور بدلتا ہے نا تو پورا ملک بدلتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے یہ حکومت اپنے گھر جا چکی ہے. میڈم یہ بتائیے گا, PTI کے اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں قیادت کے اندر, اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ خان صاحب بھی جو ہے وہ غصے میں دکھائی دے رہے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, میں یہ ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہتی ہوں, خان صاحب بالکل غصے میں نہیں ہے. انسٹیڈ آف ایوری تھنگ کہ ان کو جس طرح سے اس گرمی میں اوون نما کمرے میں رکھا جا رہا ہے, یہ بہت قابل مذمت ہے. جس طرح سے ان کے سیل میں گٹر کے ہول کھولے جا رہے ہیں, یہ بہت قابل مذمت ہے. جو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ حکومت کر رہی ہے جس کے پاس AC کی بھی سہولت تھی, TV کی بھی سہولت تھی, صوفوں کی بھی سہولت تھی, ملاقاتوں کی بھی سہولت تھی, ساری سہولیات سے ایک سابق پرائم منسٹر کو جو ان کے عہدے کے مطابق ہے, وہ اس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے جو جیل مینول کے مطابق ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ناحق. سب سے پہلی بات میں عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب انڈر ٹرائل ہیں, انڈر ٹرائل میں آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے. اسی لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور باقی جو آپ اختلافات کی بات کرتے ہیں, ہم پٹواریوں اور جیالوں کی جماعت نہیں ہے, ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم بحث بھی کرتے ہیں, ہم آرگیو بھی کرتے ہیں, اپنی لیڈرشپ سے سوال بھی کرتے ہیں, اور ہمارا کارکن ہم سے بہت آگے نکل گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کارکن کے ساتھ قدم ملا کر ہم خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں گے, اور آپ دیکھیے گا لاہور سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بتائیے گا کہ کچے کے ڈاکو اور پھر بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کرتی ہیں کہ اس وقت پوری پولیٹیکل پارٹیز متحد ہو کر جو ہے وہ اس دہشت گردی کے ناسور کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے؟ شاکر بہت شکریہ, آپ نے یہ سوال کیا. میں صرف اتنا بتا دوں, جب تک کچے کے ڈاکو تب تک دن دناتے پھریں گے جب تک پکے کے ڈاکو اس ملک پر مسلط رہیں گے. اور یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں نا, یہ کچے کے ڈاکوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آج آپ نے صورتحال یہ دیکھی ہے کہ کچے کا ڈاکو بھی عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. بلوچستان میں اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے جو ورسٹ ہے, ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, سندھ بھی ہمارے, بلوچستان بھی ہمارے, پنجاب بھی ہمارے, گلگت بلتستان بھی ہمارے, اور KPK تو ہے ہی ہمارا, آزاد کشمیر. ہم پاکستانی ہیں, اور عمران خان پاکستان خان ہے, وہ وفاق کی علامت ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم بہت دکھی ہیں جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں, جو میاں والی میں ہو رہے ہیں, جو رحیم یار خان میں ہمارے ان پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ ہوئے. لیکن یہ ساری ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اس وقت صرف اپنے پرپس کے لیے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں شاکر کہ ان کے مقاصد کیا ہے. جس دن یہاں پر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں پر خان صاحب کا سٹاف چینج کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت ہمارے لوگ یہاں پر, آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہوتی ہے, وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہوتی ہے. یہ اپنے ایک
خاندانی ٹویٹس کو آگے پیچھے کر کے اس کو میڈیا کی زینت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی عوام کے پرابلمز کچھ اور ہیں. آپ نے کل تاجروں کا جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے, کیونکہ اگر یہ سمجھتے تو لاہور اور تاجر سب سے زیادہ نون لیگ کا حصہ تھے, اور اب دونوں ان سے اتنے نالا ہیں کہ وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, عوامی مینڈیٹ کو عزت دیں. ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا نا, اس کی جو آپ نے بے حرمتی کی ہے, اب عوامی نمائندوں کو آنے دیں. کیونکہ اگر عوامی نمائندہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوگا, عوام کو ریلیف بھی ہوگا. جس طرح پہلے تاجر بھی خوشحال تھے, کسان بھی خوشحال تھا, ہمارے ہر جگہ ملک ترقی کر رہا تھا. اچھا عالیہ, میڈم ایک اور سوال ہے مختصر جی. ایک تو یہ بتائیے گا, جس طرح کی پارٹی میں ڈسٹرکشن چل رہی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فی الحال وقتی طور پر علیمہ خان صاحبہ کو لیڈ کر لینا چاہیے آپ کے, اور جنرل فیض جو گرفتار ہوئے ہیں, آپ تو رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکی ہیں, تو کیا واقعی آپ کے ووٹ پورا کیا کرتے تھے اور عمران خان صاحب اور آپ سے رابطے تھے, چونکہ آپ ویری کلوز ہیں اور آپ کو ان میٹرز کا کچھ پتہ ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گی, جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کا بیانیہ تو دفن ہو گیا. اگر سارا کچھ انہوں نے کرایا تھا تو ہمیں آپ نے 16 مہینے کیوں جیلوں میں رکھا, ہمیں کیوں خوار کیا؟ اس کے بعد آپ جو یہ بات کرے, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں ہم سب خان کے کارکن ہیں. علیمہ آپا بھی اتنی قابل عزت ہیں, بشرا بی بی بھی اتنی قابل عزت ہیں. میری پوری پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے, ہمارے کارکنان, اور وہ خان کی رہائی ہے. اور اس ایک رہائی کے لیے, خان صاحب کو انصاف دلانے کے لیے, اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے پوری پارٹی, کارکنان کیا, پاکستانی قوم کیا, ہم سب متحد ہیں. 25 کروڑ عوام ایسے نکلیں گے اور آپ دیکھیے گا یہ حکومت کہاں جائے گی انشاءاللہ. بار بار اپنی جان کے خدشات پیش کرتے ہیں, تو جو جماعت ہے وہ لیڈرشپ کہاں سے لائے گی؟ میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں, عمران خان وہ وزیر اعظم تھا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی بات شروع کرتا تھا, اور لا الہ یعنی پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ پر اپنی بات ختم کرتا تھا. خان صاحب کا اپنے خدا پر پورا یقین ہے, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ خان صاحب کو اللہ رب العزت نے اس پاکستان کیا پوری جو امت مسلمہ اس کے لیڈر کے طور پر چنا ہے. ہم خان صاحب کے لیے جو یہ سارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کے لیے بہت کنسرنڈ ہیں, ہم اسی لیے تحریک بھی چلائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے چنا ہے, انشاءاللہ ان کو بہت لمبی زندگی ہوگی, اور ہمارے کارکن نکل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.